السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی ناظرین اکرام؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو ہمیشہ خیر و آباد رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ دوستو ساتھیو، آج آپ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے آج آپ سے جو بات کرنی ہے وہ دولت کے متعلق بات کرنی ہے، امیری کے لیے۔ میں ایک آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گا اور اس میں بہت ساری آپ کو کچھ باتیں بھی بتاؤں گا جو کہ مالدار ہونے کے لیے، امیر ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کچھ باتوں پر عمل کریں۔ مالداری، دولت، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ آپ اس کو تو بخوبی جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ وہ جسے چاہے دے دیا کرتا ہے اور جس سے چاہے لے لیا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو چند دنوں میں کروڑ پتی بنا دے، وہ چاہے تو آپ کو چند دنوں میں سڑکوں پر، روڈوں پر بھیک مانگنے والا بھکاری بنا دے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے اور یہ اسی کی مرضی بھی ہے۔ مگر میں آج آپ کو ایک نام کا ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ باتوں کا خیال رکھنا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا، امیری، مالداری، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت اسی کو دیتا ہے جو اس کی نعمت کی قدر کیا کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت اسی کو دیتا ہے، اسی کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے جو اس کی نعمت کی قدر کیا کرتا ہے، اور جو اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، پروردگار اس سے اپنی وہ نعمت اٹھا لیا کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ آپ خود جس بستی میں رہتے ہوں، جس شہر میں رہتے ہوں، آپ کا وہاں کی ساری باتوں کا آپ کو علم ہوگا۔ آپ اب نہیں، اب سے 20-30 سال، 40-50 سال پہلے جو کہ اپنے گاؤں کے یا اپنے شہر کے بہت زمیندار آدمی، اپنے گاؤں کے مانے ہوئے، اپنے شہر کے جو سب سے امیر آدمی ہوں، آپ کبھی کسی کی تاریخ پوچھنا، جو اس وقت میں میری اور آپ کی نظر میں جو سب سے زیادہ غربت میں زندگی کاٹ رہے ہوں نا، تو ان سے آپ پوچھ کر کے دیکھنا، ان کا یہی جواب ہوگا کہ ہم ایک وقت میں بہت زیادہ امیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی، ہمارے پاس بہت دولت تھی۔ ایک ایک وقت کے دسترخوان پر کئی طرح کے کھانے ہوا کرتے تھے، شراب کے مٹکے ہمارے دسترخوانوں پر رکھے جاتے تھے، دوستوں کو شراب بھی پلائی جاتی تھی، کھانا بھی کھلایا جاتا تھا۔ کوئی مہمان ہمارے یہاں سے، یہ کوئی ملنے والا ہمارے یہاں سے بھوکا نہیں جایا کرتا تھا۔ آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے اب سے 20 سال پہلے ان کے پاس دولت تھی، مالداری تھی، مگر انہوں نے اپنے اس دولت کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ غریبوں کی بے بسی کو انہوں نے نہ دیکھا اور مجبوروں کی مجبوری کو انہوں نے نہ دیکھا، بلکہ ہر طرف سے وہ دولت کو اکٹھا کرتے رہے، کیا سوچتے رہے کہ دولت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بھول گئے کہ شراب پینا ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ بھول گئے کہ کسی غریب کو ڈانٹنا، کسی غریب پہ ہاتھ اٹھانا، کسی غریب کی دولت کو ہڑپنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ جب انہوں نے سارے ظلم کیے اور جب ان کے پاپوں کا گھڑا بھرا، تو انہوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ جو گھر بستی میں سب سے امیروں کا کہلایا جاتا تھا، آج ان کے یہاں پر ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ محتاج سے نظر آ رہے ہیں، ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔ اس قدر پریشان ہیں کہ ان کے پاس آج کھانے کے بعد اگلے دن کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بڑے امیر تھے، بڑے کروڑ پتی تھے، بڑے لکھ پتی تھے۔ یہ دن کیوں آیا؟ یہ دن اس لیے آیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ نے جب ان کو دولت دی تو ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے دسترخوان سے ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے رشتہ دار جہاں امیر لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ چاہے کچھ امیروں کو کم کھلاتے، مگر اپنے آس پاس یا جو بھی آپ کے پاس غریب آتا، کبھی اسے بھوکا نہ جانے دیتے۔
آپ نے اپنے امیروں کو کھلایا، اپنے دوستوں کو کھلایا، کسی غریب کو اپنے دسترخوان پہ آج تک نہیں بیٹھایا۔ شرابیں، مٹکے شرابوں کے آپ کے دسترخوان پہ سجائے گئے کہ تم نے نہیں جانا کہ شراب ہم پر حرام کر دی گئی ہے، لیکن ایک دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اس اپنی نعمت کو چھین لیا جس نعمت کی تم نے ناشکری کی۔ صحابہ اکرام نے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا امیر کیوں بنایا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں امیر کو، غنی اور کسی کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ بہت امیر تھے، بہت مالدار۔ بہت کا معنی یہ نہیں کہ آج کے امیروں کی طرح، بلکہ ان سے بہت زیادہ دولت ان کے پاس تھی۔ نبی پاک کا جو حکم سنتے تھے، کہتے آپ میرے آقا سب سے تھے، مگر حضرت عثمان غنی اکیلے ہی جا کر اس کام کو کر لیا کرتے تھے۔ دولت کی جہاں بات ہوتی تھی، دین کے معاملے میں اس قدر آپ آگے تھے کہ آپ جدھر بھی نکلتے دولت کی بات آتی تو ہر جگہ حضرت عثمان غنی کی دولت استعمال ہوا کرتی تھی۔ تو آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا امیر کیوں بنایا ہے؟ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ ایک جگہ کچھ دنوں کے بعد ایک دعوت پر تھے، دسترخوان سجا تھا، سارے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ دسترخوان پر ایک نوالا گرا تھا، بچا تھا، سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، دسترخوان پر ایک نوالا ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا اور تمام صحابہ نے دیکھا، سب وہاں سے اٹھ رہے تھے تو میرے حضرت عثمان غنی نے وہ جو نوالا دسترخوان پر تھا، آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا اور اس کو بھی کھا لیا۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان صحابی سے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، کہا تھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو اتنا امیر کیوں بنایا ہے؟ بولے دیکھو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا امیر بنایا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کی ناشکری نہیں کرتا، اس کی نعمت کی بے قدری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ نعمتیں بڑھا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر عثمان پر اپنی نعمتوں کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور یہ جتنا اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے دے دیا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے تو اس دولت سے ہمیں صحیح معنوں میں دین کا کام کرنا چاہیے۔ جب دولت ہوگی ظاہر سی بات ہے ہمارا اپنا بھی کام ہوگا، اور اسی کے اپنا بھی کام ہمارا ہوگا ایک سائیڈ سے، اور ہم دین کا کام کریں، بڑا کام کریں دین کا، غریبوں کی مدد کریں، جہاں بھی دین کے معاملے میں ضرورت ہو وہاں پیش آئیں۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ کو دولت چاہیے، اس مقصد کے لیے اگر آپ کو امیر ہونا ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک نام کا وظیفہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو روزانہ آپ نے ایک نام کو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نام کو پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو لینا ہے، وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے اچھا رہے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد نہیں تو کوئی سی بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 90 مرتبہ اللہ کا ایک نام، یا ملیکو، مالکو نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یا ملیکو، یا ملیکو، اس کو 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ملیکو 1 مرتبہ، یا ملیکو 2 مرتبہ، یا ملیکو 3 مرتبہ، یا ملیکو 4 مرتبہ، یا ملیکو 5 مرتبہ۔ اس طریقے سے اس نام کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، مولا پروردگار تو مجھے دولت دے تاکہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، تو مجھے پیسہ دے تاکہ میں دین کی آبیاری کے لیے کام کر سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ دولت ملے گی، آپ کو وہ کامیابی ملے گی کہ آپ چند دنوں میں امیر ہو جائیں گے، اور پوری بستی میں آپ کا نام امیروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی مجھ سے بھی مولا جتنا ہو سکے اتنے زیادہ دین کا کام لے۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔